سپاس نامہ الوداعیہ تقریب محترم جناب نسیم احمد صاحب پی جی ٹی فزکس بتاریخ 31 اگست 2021 انسانی قلوب کی تطہیر اور ان کے نقوش کی تزکیہ کرنے والے اولیاء کرام اور بندگان خدا کے دلوں میں اس کے خالق و مالک کی الفت و محبت جگانے والے صوفیہ کرام نے ہندوستان کی سرزمین کو خدا کے ذکر سے منور کیا ہے اور بندگان خدا کے دلوں کو جوڑ کر اس سرزمین کو لالزار بنایا ہے۔ سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں ولی کامل صوفیہ کرام تشریف لائے اور اپنی روحانی برکات و ثمرات سے اس خطے کو منور کیا۔ انہی میں سے ایک صوبہ اتراکھنڈ کے شہر روڑکی سے 10 کلومیٹر دور گنگ نہر، دریائے سولانی اور رتباؤں ندی سے گھرا ہوا حسین مناظر سے مزین نیچرل بیوٹی کا حسین و جمیل مرقع روحانی کمالات کا خطہ کلیر شریف بھی ہے، جہاں چشتیہ سلسلے کے ولی کامل بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول اور بھانجے صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہر سال یہاں آتے ہیں اور قلبی سکون پاتے ہیں۔ بھلا جس نے اس پر نور اور بارونق فضا میں آنکھیں کھولی ہوں، اس کی شادمانی کا محسوس کیا ہو، تو اس کی فراست، دانشمندی، خرد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انسان کی شخصیت پر ماحول کا اثر ہونا ایک فطری عمل ہے اور پوری زندگی شخصیت کی جھلک نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ہم میں سے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کا دل گلاب کی پنکھڑی کی طرح نرم و نازک ہے۔ وہ جب اپنے گزرے ہوئے لمحات کے حسین پل کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بھر آئیں آنکھیں جب کسی نے نام لیا، ظالم تم نے مجھ سے بڑا انتقام لیا۔ بیانہ قد، نمایاں خد و خط، کتابی چہرہ، تحد نظر پیشانی، ذہانت کی نشانی، آنکھ پر نور، علم طبیعات سے مخمور، طنز مزاح کے سرتاج، خلوص کے پیکر، خاص و عام کے مشیر، دوستوں کے دوست، قلب باضمیر، صبر استقلال کے پہاڑ، شاگردوں پہ نثار، محفلوں کی رونق، مالک قلب و سلیم، بردبارہ حلیم، پیکر و مجسمہ و شرافت میں 100%، یہ ہے نسیم احمد۔ آپ کی پیدائش 1 ستمبر 1961 میں کلیہ شریف کے متوسطہ گھرانے میں ہوئی۔ ابھی پوری طرح ہوش بھی نہ سنبھالا تھا کہ 7 سال کی عمر میں والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ بڑے بھائی محمد یامین نے والد محترم کے انتقال کے بعد گھر کو سنبھالا، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کی ارتقاء میں وہ رول ادا کیا کہ جلد ہی یتیمی کا غم بھول گئے اور کسی طرح کی محرومی کا احساس تب باقی نہ رہا۔ مقرب پور کے پرائمری اسکول میں داخل کرایا۔ 1977 میں نیشنل انٹر کالج دھنوری سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ 1979 میں گورنمنٹ انٹر کالج روڑکی سے 12ویں امتیازی نمبر سے پاس کیا۔ بھائی کی آرزو پر آپ نے دہرادون کا سفر کیا، ڈی اے وی کالج سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ 1985 میں مظفر نگر ڈی اے وی کالج میرٹھ یونیورسٹی سے اول نمبر سے فزکس میں ایم ایس سی میں نام کمایا۔ انجام سے بے خبر پہلی دفعہ شفیق کی شفقت میں کسی کے ہمراہ تشریف لائے۔ عادل، صفدر، شمشاد، رفیق اور حسرت کی الفت میں گرفتار ہوئے۔ چند دنوں میں ہی سب کے عزیز ہوئے۔ آہستہ آہستہ سب مرید ہوئے۔ پہلے 2 سال اردو اکیڈمی سے پڑھانے پر مامور ہوئے، عکس ناتمام ہوئے۔ 1988 میں ورک ایکسپیرینس ٹیچر کے عہدے پر فائز ہوئے، فزکس کے پہلے استاد ہوئے۔ اس علاقے میں آپ نے علم کی وہ شمع روشن کی کہ آپ کے پڑھائے ہوئے سینکڑوں طلبہ ڈاکٹرز، انجینئرز،
علم و فن کے مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ آپ جس شوق، خلوص اور محنت کے ساتھ طلباء کو پڑھاتے رہے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کی ذہانت دی، بہترین قابلیت اور صلاحیت سے نوازا، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی درد مند اور قوم ملت کی ترقی کے لیے ایک فکر مند اور دھڑکتے ہوئے دل کا مالک بھی بنایا۔ آپ اپنی کلاس کو انتہائی مستعدی سے لیتے تھے، ایکسٹرا کلاس بھی لینا آپ کا معمول تھا۔ کسی بھی عنوان کو جب تک طلباء کے ذہن نشی نہیں کرا دیتے، بلکہ یوں کہیں کہ گھول کر پلا نہیں دیتے، اس وقت تک نہ خود چین سے بیٹھتے تھے اور نہ طالبہ کو چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ طلبہ کی نظر میں ہر دل عزیز رہے۔ اف یہ جادو کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، اف یہ جادو کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ آپ محفلوں کی رونق تھے، انٹرویو میں ہم آپ کی گفتگو میں کھو جاتے، انٹرول میں ہم آپ کی گفتگو میں کھو جاتے۔ طبیعت میں طنز و مزاح تھا، سنجیدہ باتوں اور معمولی واقعات کے درمیان سے بھی وہ گوشے آسانی کے ساتھ تلاش کر لیتے جہاں قہقہوں کی بارش بھی اگر نہ ہو تو بے ساختہ تبسم زیر لب کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ حق گوئی وہ بے باکی آپ کی شخصیت کا ایک اہم عنصر ہے۔ اسکول میں کوئی پروگرام ہو، انتظام انصرام میں ہمیشہ پیش رہتے۔ اسکول کی ہر ذمہ داریاں احسان جتائے بنا ہمیشہ اٹھاتے رہے، مثلا ایگزامینیشن انچارج، ایڈمیشن انچارج، ڈسپلن انچارج، سروس بک کا سارا حساب و کتاب سنبھالتے رہے۔ آپ عہدے کے کبھی خواہاں نہیں رہے۔ اگر آپ چاہتے تو اسکول کے پرنسپل بآسانی بن سکتے تھے، لیکن آپ نے تعلیم و تعلم و پڑھنے پڑھانے کو ترجیح دیتے ہوئے اسکول کے پرنسپل شپ کی ذمہ داری آپ نے کسی اور کے سپرد کر دی۔ مبارک تو تیرا مے خانہ تیری انجمن ساقی، مبارک تو تیرا مے خانہ تیری انجمن ساقی، مجھے کرنا ہے کچھ خدمت دار و رسن ساقی۔ آپ کی شخصیت سراپا باغ و بہار ہے۔ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا انتہائی حسین و جمیل خوشبو کے معطر پھولوں کی وادی میں آپ ٹہل رہے ہیں۔ آپ کی موجودگی کسی بھی محفل کو زعفران زار بنانے کا ضامن ہوتی ہے۔ آج آپ 33 سال بہترین خدمات کے بعد ریٹائرمنٹ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ان کی جدائی کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارا اسکول اس قدر بہترین اور انتہائی قابل اور بے انتہا مخلص استاد سے محروم ہو جائے گا۔ خدایا نسیم صاحب کو ان کی خدمات کا بہترین اجر دے اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا کرے۔ مٹ نہ پائیں گے کسی صورت میں ماضی کے نقوش، مٹ نہ پائیں گے کسی صورت بھی ماضی کے نقوش، دل کی دیواروں پہ کچھ پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ تم چلے جاؤ گے میرے شہر سے، میری شہر کی گلیوں سے دور، اور تم کو ڈھونڈتی تنہائیاں رہ جائیں گی۔ شکریہ۔